بسم الله الرحمن الرحيم. قول رجل من عظماء الروم لهرقل في أسباب غلبة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج أحمد بن مروان المالكي في المجالسة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال أنت صدقتني كذا في البداية. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر داعی کو خصوصاً اور ہر مسلمان کو عموماً اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی نصرتوں کے اسباب تلاش کرے۔ کیا اسباب ہے غیبی نصرتوں کے؟ کب اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی نصرت بندوں کی موافقت میں ہوتی ہے، حمایت میں ہوتی ہے، اور کب بندوں کی مخالفت میں ہوتی ہے اور ہلاکت و بربادی کا نظام ہوتا ہے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی نصرتوں کے اسباب کی تحقیق کرے۔ اور غیبی نصرتوں کے نزول کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبب جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے، کہ ہر مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے عبادت پر ہو اور امت مسلمہ کے اعتبار سے وہ دعوت پر ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دعوت اور عبادت کو جمع کیا تھا، تبھی اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی نصرتوں کا نزول ان پر کثرت سے تھا۔ بالمقابل ان کے اگر ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو غیبی نصرتوں کے نزول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ تو کما حقہ دعوت پر ہے اور نہ ہی ہم کما حقہ عبادت پر ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ مومن اپنی زندگی کے اندر دعوت اور عبادت کو جمع کر لے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے پورے عالم کو مسخر فرما دیں گے، یعنی وہ اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ اگر وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے تو بارش ہوگی، اور اگر وہ کہے گا کہ طوفان آ جائے تو طوفان آئے گا، ہوائیں چل جائے تو ہوائیں چلیں گی، اور ہوائیں رک جائے تو ہوائیں رکیں گی۔ بہت سے واقعات کے اندر آپ نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگل کے اندر گئے تو جانوروں نے جنگل کو کیسے خالی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے
پورے عالم کو مسخر کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دعوت اور عبادت کو جمع کیا تھا. اور قرآن کی جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم اس آیت کو کثرت سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. کاش کہ ہم قرآن کریم کی الفاظ کے معانی کو، اس کے مطالب کو سمجھتے تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. اور در حقیقت اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر دعوت اور عبادت کو جمع کر کے بتلایا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. یہ پہلا جملہ جو دعوت پر دال ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اعمال کے اعتبار سے عبادات کا پابند بھی ہو، فرائض کا پابند بھی ہو، احکامات کا پابند بھی ہو. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں تو پھر اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق بھی نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، جب یہ دونوں صفت بندے کے اندر آ جائے تبھی بندہ یوں کہے گا کہ مسلمانوں میں سے ہوں. کہ جو شخص اللہ رب العزت کی طرف بندوں کو بلائے اور وہ خود اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی پابند ہو، اور وہ کہے گا کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور اسی طرح سورۃ العصر، جس کے اندر اللہ رب العزت نے 4 صفات بندوں کی نجات کے لیے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہ سورۃ العصر اتنی اہم تھی کہ اگر کچھ دیر کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں ملتے تھے تو اس آیت کا تذکرہ کرتے تھے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اسی آیت کے اندر تمام مسلمان غور و فکر کر لے تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے. کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے اللہ رب العزت نے عبادت کو بیان فرمایا، ایمان اور عبادت، وتواصوا بالحق، جس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور آگے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں خود عبادت پر آ جاؤں اور میں نماز روزے کا پابند رہوں لیکن دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کروں تو کل قیامت میں یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اگر نجات چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو تو ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ دعوت کے عمل پر بھی استقامت لانی ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دعوت و عبادت کے اعتبار سے مضبوط ہوئے اور مستقیم ہوئے تو غیر ان کے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹک پاتا تھا. غیروں کی حکومت اور غیروں کی طاقت ان صحابہ کے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹک سکتی تھی کہ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے. اونٹنی کا جب دودھ نکالتے ہیں تو اونٹنی جلدی سے دودھ نہیں دیتی، پہلے اس کے بچے کو لایا جاتا ہے، وہ اپنا منہ تھن سے لگاتی ہے، اس کا بچہ لگاتا ہے، تھوڑا سا دودھ آتا ہے، اس کے بچے کو ہٹاتے ہیں، پھر دودھ نکالا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اونٹنی اپنی دودھ کو اوپر کھینچ لیتی ہے. پھر دوبارہ بچے کو لایا جاتا ہے، اس کا دودھ پلایا جاتا ہے اور فوراً اس بچے کو ہٹا کر کے دودھ نکالا جاتا ہے. تو اس 2 مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر بھی غیر کی طاقت صحابہ اکرام کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی. فرمایا فقال ہرقل وهو على انطاکیۃ لما قدمت منہزمۃ الروم،
کہ ہرقل جو بادشاہ تھا یہ انطاکیہ میں قیام پذیر تھا، اس کا قیام انطاکیہ میں تھا، اور اس کی جو رومی فوج تھی وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکست کھا کر کے آئی۔ تو اس ہرقل نے یوں کہا کہ تمہارا ناز ہو کہ تم مسلمانوں سے نہ جیت سکے۔ بھئی کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان تم سے کم تعداد میں نہ ہو؟ تم تو مسلمانوں سے کئی گنا تعداد میں جاتے ہو ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کے جنرل نے کہا جی ہاں، ہم نے جب بھی مسلمانوں سے جنگ کی ہے تو ہمیشہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور مسلمان ہم سے کئی گنا تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہرقل نے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وجہ کیا ہے اس پر غور کریں۔ تو ان میں سے ان کا جو جنرل تھا، ایک بڑا جنرل جو ضعیف تھا، اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ ان کی جو فتح کی بنیاد ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے، من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون، کہ وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سامنے راتوں میں عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ہمیشہ آپس میں، اور یہاں تک کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کی فتح کی وجہ ہے۔ اور بالمقابل ان مسلمانوں کے ہم کفار کیا کرتے ہیں؟ اس نے یہ بھی بتایا، انا نشرب الخمر، کہ ہم شراب پیتے ہیں، ونزنی، ہم زنا کرتے ہیں، ونرکب الحرام، ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کے اوپر ہم سوار ہیں، ہر چیز ہماری حرام ہے، وننقض العہد، ہم وعدوں کو اور عہدوں کو توڑتے ہیں، ونغضب، اور ہم دوسروں کے مالوں پر اپنا قبضہ جماتے ہیں، اپنا حق جماتے ہیں، ان کے مالوں کو چھینتے ہیں، ونظلم، اور ہم ظلم کرتے ہیں، ونأمر بالسخط، اور ہم ان چیزوں کا حکم کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وننہا عما یرضی اللہ، اور ہم ان چیزوں سے روکتے ہیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، ونفسد فی الارض، اور ہم زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ اس جنرل نے وجہ بیان فرمائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کو اسی چیز پر ڈھالا تھا، وہ کیا تھی؟ دعوت اور عبادت، کہ ہر مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے وہ عبادت پر ہو، اپنے آپ کو عبادت میں مضبوط کرے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور سارا دن وہ اللہ کی مخلوق میں دعوت میں لگائے۔ یہ ہے اصل ذمہ داری ہر مسلمان کی، اور جب انشاءاللہ ہمارے اندر یہ صفات کما حقہ پیدا ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی نصرتوں کا نزول کثرت سے ہونے لگے گا۔